حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خلاصہ ہے کہ تم جانتے ہو اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، یعنی نقصان دیتی ہے۔ فرمایا کہ اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں گے، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کرنے لگیں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہوں کو اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امراء، امیر لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد کرنی ہی نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کے دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت سے کانٹے جو ہے نا، ببول کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا کانٹے دار ہوتا ہے، جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔ اللہ مان والحفیظ۔ تو غور کر لیا جائے کہ ہم امیروں کے پاس کس انداز سے جاتے ہیں، کس طرح بن سنور کر عاجزی کے ساتھ اور بناوٹی الفاظ اور علمی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب بلا لے تو پھر ہمارا گلا بیٹھ جاتا ہے، پھر ہم سے بیان نہیں ہو پاتا، پھر ہمارا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جن کا ہو جاتا ہے میں صرف ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سبھی ایسے نہیں ہیں، یہ بھی ذرا غور کیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ سمجھا جائے کہ سبھی کو کہا جا رہا ہے، سبھی سے بات ہی نہیں ہوتی، یہ جو اس طرح کرتے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ جب کوئی امیر دعوت دے، جب کوئی امیر بلائے انداز اور ہو، اور جب کوئی غریب بلائے پھر انداز چینج ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں پیارے بھائی، ایسا کیوں؟ اگر تو دین کی خدمت کا جذبہ ہے تو پھر امیر بلائے چاہے غریب بلائے، ہمارا جذبہ برقرار رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ غریبوں کو ترجیح دیں۔ غریب بھی ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی دین سیکھنا ہے، ان کو بھی ہم ہی نے سکھانا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ